آج کی عظیم الشان فقید المثال پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پورے ذوق شوق سے جاری و ساری ہے۔ تمام احباب دل جبی سے تشریف رکھیں، تمام ہمارے مہمانان گرامی تشریف فرما ہے۔ ابھی میں جس عظیم شخصیت کو، عظیم صاحبزادے کو دعوت دینے جا رہا ہوں، میری مراد کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، جن کے والد محترم یہی لاہور تھا، للکار کے کہا کرتے تھے اہل حدیث ہو یہ صدی تمہاری صدی ہے، کہاں سوئے ہو آؤ آج چنگی امر صدو میں تمہیں اسی عظیم باپ کا عظیم بیٹا آج صاحبزادہ موسم الہی ظہیر پکار رہا ہے، اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لے کے آئے ہو، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلا تاخیر آپ کی نظروں کے سامنے کرسی پہ برا جوان میری مراد للکار علامہ فخر علامہ مسلک اہل حدیث کی آواز، مسلک اہل حدیث کی پہچان، لاہور کی عظیم شخصیت، مسلک اہل حدیث کی عظیم شخصیت میری مراد علامہ محتسم الہی ظہیر حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے خدمت ملتمس ہوتے ہیں۔ محترم جناب علامہ محتسم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ کے سامنے پیغمبر انقلاب کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور لائق تحسین ہیں جناب بھائی عمر محمدی صاحب، جنہوں نے یہ رنگ و نور کی محفل سجائی ہے، اور یہ عنوان پیغمبر انقلاب کہ ان کی سیرت کے کس پہلو کو آپ کے سامنے رکھا جائے، ان کی بلندی کا، ان کی بزرگی کا، ان کی بڑائی کا تذکرہ کیوں کر کیا جائے کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ ہستی اقدس و مقدس کہ ان کی شخصیت کے ایک ادنا سے پہلو پر بھی اگر گفتگو کرنی شروع کی جائے رات بیت جائے مگر آپ کی شخصیت کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کی شخصیت کی حسن کی بات کی جائے، آپ کی بہادری کی بات کی جائے، آپ کی صحابت کی بات کی جائے، آپ کے زندگی کے کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بڑے کو اپنا بڑا مانا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ایک بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مَدَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ عَطَا فَأَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ، مدتیں بیت گئی آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، مگر جب آپ کے چہرہ پر انوار پر نظر پڑی منہ سے بے احتیاط نکلا کہ آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے
اس چہرے کی طرف دیکھا کہ اب ہمارا دل کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے چہرے کا ذکر آیا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عبداللہ بن جابر نے آپ کے حسن کا صحیح نقشہ کھینچا۔ کہنے لگے ایک رات جب آسمان چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، آسمان کو ستاروں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، میں چاند کی چاندنی کے سحر میں مسحور، میرے قدم بے اختیار کچی چھت والی مسجد طیبہ کی طرف اٹھے۔ وہاں پہنچا، جانتے ہو کیا کہا؟ اہل حدیثوں، عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ ایک نظر میری چاند پر پڑی، دوسری نظر آقا کے چہرے پر پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملا ہے۔ اور اہل حدیثوں، تمہارا پیر، تمہارا رہنما وہ ہے کہ جس کے کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا درہ امتیاز ہے، یہ ہمارا وصف ہے، یہ ہماری دعوت ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کاری کرنے والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، ہم آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے بھائی دوست مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، ہم بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، فرق کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتا ہے قاری صاحب بات میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے، یہ دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا کو اپنا مرشد کہنے والے، اپنا رہنما کہنے والے۔ آؤ آج یہاں پر اس فرق کو سمجھ کے جانا ہے۔ ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، سنو کائنات میں اگر کسی کو اللہ نے غلطی سے پاک بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ تم نے بھی اس بات کا اعلان کیا، مگر تم اپنے دعوے کو دیکھو، اپنے گربانوں میں جھانکو، تم نے اس بات کا اعلان کیا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں۔ ہم اہل حدیث، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک کر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سنو ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی رضامندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں فرق بڑا سیدھا سادہ ہے، بات سمجھنے کی بڑی آسان ہے۔ آپ بھی آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے، آقا کی محبت کا اقرار کرنے والے، ہم بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، مگر مسئلہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر بات کرو گے آقا کی بات کے ہوتے ہوئے کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو،
کسی نتھو ہیرے کی مان لو، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کے بیٹے کا اعلان سن لو، یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی اپنے دعوے کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو ٹٹولے، ہمیں بھی اپنے دعوے کو، ہماری بات کو بھی ٹٹولے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سنو، اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نہ جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہماری دعوت سیدھی سادی، ہم پیار محبت کو بانٹنے والے، امن و امان کی بات کرنے والے، ہم لوگوں کو یورپ کے قرآن کی دعوت دینے والے یا کالی کملی والے کے فرمان کی دعوت دینے والے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا۔ پھر اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، آج ہم تمہیں کسی سردار کی سرداری کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، کسی بڑے کی بڑائی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے۔ آج ہم تمہیں علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے، حبیب الرحمن کی بڑائی کو منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان اسلاف کی روایات کی امین ہیں جنہوں نے اپنے جیتے جی ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے نعروں کو صرف بلند نہیں کیا، یہ نعرے صرف داموں تلک نہیں رہے، نعروں تلک نہیں رہے، بلکہ ساری زندگی باطل نظاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ اہل حدیث ہمارے اسلاف علامہ شہید کی آواز تھی، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو مترادف لغات ہیں، دو ہم معنی الفاظ ہیں، سنو اہل حدیث باغی ہے، یہ سکندر مرزا کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی۔ اور آج ہم یہاں پر اس بات کو بابا شہید کے نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، سن لو ہم باغی، ہم بازاری اور مداری زرداری کے بھی باغی، روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یہ رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ یہ عجب مذاق ہے، یہ عجیب تماشا ہے، یہ آج کے حکمران جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار کہلانے والے، اللہ کی قسم ہے ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس قدر اسلامی شاعر کا مذاق آج تک کسی دور حکومت میں نہیں اڑایا گیا جس قدر مذاق یہ عمران خان نیازی کے دور میں اڑایا گیا۔
زانیوں کو جس طرح بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا گیا، گستاخ صحابہ کو جس طرح خفیہ طور پر ان کو گستاخی ثابت ہونے کے باوجود ملک سے فرار کرایا گیا، توہین رسالت میں ملوث مجرموں کو ملک سے فرار کرایا گیا، اور مغربی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ خان صاحب یہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ آسیہ ملعونہ جس کا جرم ثابت ہوا، جس کو تفتیشی نے مجرم ٹھہرایا، عدالت نے سزا دی، عدالتوں نے اس کو سزا دی، بڑی عدالتوں نے چھوٹی عدالتوں کی سزا کو کنفرم کیا، مگر خان صاحب نے اپنے حکم نامے پر دستخط کر کے اس کو ملک سے فرار کرایا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کو یہاں پر اعلان کرنے کے لیے آئے، سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ ہو، دفاع حرمت رسول ہو، ہم اس کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ اور کیا آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کس طرح کی ریاست مدینہ ہے؟ سنو، ریاست مدینہ جس کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، ذوالنورین تھے، علی المرتضیٰ تھے، تم جھوٹے ہو۔ سنو، یہ وہ ستون تھے کہ جن کی شان میں تمہارے دور میں حالت ہوئی۔ ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک جسم اور جان کا رشتہ باقی ہے ہم گستاخ صحابہ کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کو دفاع صحابہ کے لیے، دفاع حرمت رسول کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے سڑکوں پر کال دیں، آپ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر سنو، ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے دکھاریں گے، روح برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے اور جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اور بابا شہید کے الفاظ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں سرداروں کی سرداری پر نہیں ہوتی، چودھریوں کے ماتھوں پر پڑھنے والے بھلوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں کرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، جرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تلووں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ کیا آپ ہمارا اس کاز میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔